سورہ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سلیمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 36۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ سیرت انبیاء کتاب اللہ کے عنوان سے بہت پیاری سیرت جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرما کر ہمیں ان کی سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے۔ سیرت الانبیاء جو قرآن نے جس انداز سے بیان فرمائی ہے، اس میں رب کریم فرماتے ہیں نثبت بہ فؤادک، کہ ان واقعات کو پڑھنے سے مبلغ توحید مشن رب کریم کا لے جا کر پھیلانے والے وہ لوگ اگر انبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل پکا ہو جاتا ہے، انہیں اطمینان مل جاتا ہے۔ رب کریم ہمیں انبیاء کی سیرت کا سچا عامل بنائے۔ انتہائی پیاری زندگی پیارے سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام انبیاء کی زندگی حیران کن ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، عمل کرنے کے لیے تسکین آ جاتی ہے۔ رب کریم وہ حلاوت وہ مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر بادشاہ بھی ہیں، ان کے باپ سیدنا داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور حیران کن معجزات کے حامل بھی ہیں۔ پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل جو گزشتہ میں گزر چکا، وہاں ہم نے حیران کن معجزات پڑھے تھے پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی آیا تھا کہ ہدہد پرندہ آپ کے سامنے آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ فرمایا مجھے کون سی بات بتاؤ گے؟ کہا جی ایک بہت بڑا ملک ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے، عورت ان کی حکمران ہے، سورج کی عبادت کرتے ہیں، تخت بھی اس نے اپنا بنا رکھا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حیرت ہوتی ہے کہ واقعی ایسی چیز ہے۔ تحقیق ہم کرتے ہیں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تحقیق کرتے ہیں تو سچ بھی کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کہیں؟ یہ میرا خط لے جا اسی بادشاہ عورت کے پاس جسے تو سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اس کے پاس میرا خط رکھ کر آ جا، پھر دیکھنا صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ہدہد پرندہ صرف پیغام رسان نہیں بلکہ قاصد بن کر بھی گویا جا رہا ہے۔ یہ بھی پیارے پیغمبر کے معجزات میں سے ہے۔ وہ واپس آ کر پوری کی پوری رپورٹنگ کرے گا
ساری باتیں آ کر سمجھائے گا۔ چنانچہ ہدہد پرندہ واپس آیا اور اس نے آ کر بتایا اللہ کے پیغمبر جب میں نے آپ کا خط رکھا تو پہلے تو حیران ہوئی، خط کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی رہی، انی القی الی کتاب کریم، کہتے ہیں کتنا عزت دار خط ہے، کوئی ظاہر ہے بڑی سے بڑی عظیم شان شخصیت نے بھیجا ہوگا کہ یہ خط ہواؤں میں اڑ کر آیا ہے جس کی نوکری پرندے آسمان کے کر رہے ہیں۔ اور پھر خط کا مضمون پڑھ کر اس نے اپنے وزیر وزراء کو بلایا کہ خط میں لکھا ہے اللہ کے ناموں میں برکتیں ہیں، سورج کے کاموں میں برکتیں نہیں ہیں۔ خط میں لکھا ہے حکومت سنبھالنا صرف اور صرف اللہ والوں کا ہی کام ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، لہذا یہاں حکومت اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، مسلمان کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کرنے کا نہ اختیار ہے نہ حق ہے، لہذا اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے تمہارا اس لشکر کا سامنا کرنے کی تمہاری طاقت نہیں ہوگی۔ اس نے مشورہ کیا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اب یہ ساری رپورٹ مل رہی ہے کہ اس کے وزیر وزراء نے کہا مشورہ آخری فیصلہ تو جو مرضی آئے کرے گی، ویسے ہم جنگجو قوم تو ہیں، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑی طاقت والے لوگ ہیں، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، کسی ملک سے ہم نے کبھی مار نہیں کھائی، یہ کون بادشاہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تابع فرمان ہو کر آ جاؤ، ہاں لڑنا نہیں ہے کوئی اور کام کرنا ہے تو تیری مرضی جو فیصلہ کر۔ تو اس نے کہا فتح تو ہمارے سامنے آتی رہتی ہے لیکن شکست کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، کم از کم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فتح ہو گئی یہ کام کریں گے لیکن یہ بھی تو سوچنا ہوگا شکست مل گئی تو پھر ہمیں کیا کام اپنانا ہوگا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر اس نے کہا کہ میں اس بادشاہ کی ذہنیت پہلے چیک کرتی ہوں، مخلص بھی ہے زمین کے ساتھ یا اپنی کرسی کا بھوکا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وزیر وزراء اس کو کہنے لگے کیسے اس کی تحقیق کرے گی کہ واقعی سچا ہے، مخلص ہے، اپنے رب کا داعی ہے، یا یہ ملک اور کرسی کا بھوکا ہے، کیسے فیصلہ کرو گی، کیسے آزماؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں اس کے پاس ہدیے بھیجوں گی، مال بھیجوں گی، وہ جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے قیمتی تحائف بھیجنا، تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے تحائف کو قبول کر کے خاموش ہو جاتا ہے یا واقعی پھر سے کوئی اور راہ اپناتا ہے۔ اگر مال کا بھوکا ہوگا تو زبان بند ہو جائے گی، اور اگر مال کا بھوکا نہ ہو تو سمجھ لینا مخلص ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ضرور کر رہا ہے۔ اس نے جو خط میں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلمین، خط کا عنوان یہ کہتا ہے تابع فرمان ہو جاؤ اس رب کے جس رب کی زمین ہے، اس رب کی حکومت ہی قائم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چل سکتا، کس کی زمین ہے مرضی اسی کی چلے گی، جس کا دیا ہوا جسم ہے مرضی اسی کی چلے گی، نہ جسم تمہارا اپنا نہ زمین تمہاری اپنی، تو تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ اس مضمون میں کس قدر سچا ہے دیکھتے ہیں، مال بھیج کر پیارے پیغمبر آپ کے پاس مال آ رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ساری رپورٹ ہوئی، چنانچہ مال لے آنے والے مال بھی لے آئے، ہدہد پرندہ کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی تو اس نے ساری رپورٹ سچ کر دکھائی ہے، جو تو نے باتیں کی تھی پوری ہوئی ہے، واقعی یہ تو بڑے پیش بہا مال لے کر میرے سامنے آ گئے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر کے سامنے جب تحائف کے ڈھیر لگے، بادشاہ کا بھیجا ہوا تحفہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تو پیارے پیغمبر نے کیا تبصرہ لگایا اور کیا خوبصورت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کا بھوکا نہ بننے دے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انبیاء کی سیرت کا اسی طرح سچا تابعدار بنائے، کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور مردار کو کھانے والے تو کتے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں زمین کا دنیا کا کتا نہ بننے دینا، ہمیں انبیاء کی سیرت کا سچا غلام بنا دے۔ کیا فرمایا پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ سورۃ کلام سورہ النمل آیت نمبر 36۔ جب آئے پیارے سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سارے سامان لے کر، فرمایا پیارے پیغمبر نے اتمدوننی بمال، کیا مال کے ذریعے تم میری امداد کرنا چاہتے ہو کہ مال میرے پاس کم ہوگا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ تم کیا دو گے مجھے مال؟ مال میں تم تھوڑا سا سونا لے کر آؤ گے؟ اگر میں جنات کو حکم کروں تو وہ پہاڑوں سے سونا ڈھونڈ کر انبار میرے سامنے لگا دیں۔ ہیروں میں کیا دو گے؟ ایک چھوٹا سا ہیرا دو گے؟ اگر میں جنات کو حکم کروں پانیوں میں غوطے لگا کر جواہرات کے انبار میرے سامنے لگا دیں۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے مالوں سے بہت بہتر ہے۔ مثلا اور کیا دے سکتی ہے وہ تمہاری بادشاہ؟ اپنا تخت اٹھا کر میرے سامنے لا کر رکھ دے گی؟ یہ ہے ہیرے جواہرات سے لدا ہوا، یہ تو میں تحفے میں دیتی ہوں۔ تو اللہ نے جو مجھے تخت دیا ہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس چیز میں سے جو تمہیں عطا ہوا ہے۔ گزشتہ واقعات میں شاید ایک دعا گزر چکی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت ہے کہ وہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ صاد آیت نمبر 35۔ رب کریم نے کسی بادشاہ کے سامنے کمزور نہیں ہونے دیا پیارے سلیمان علیہ السلام کو۔ سورہ صاد آیت نمبر 35 میں فرمایا اس وقت ذرہ ہی کو ہلکی کر ذرہ نہیں۔ قال رب اغفر لي وهب لي، 23واں پارہ سورۃ صاد آیت نمبر 35۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اے میرے رب مجھے معاف کرتے رہنا، کہہ دیجئے آمین، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رب اغفر لی، لفظ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کیا لفظ ہے جی؟ رب اغفر لی، تو آپ چلتے پھرتے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 100 بار سے بھی زیادہ بندہ کہہ لیتا ہے رب اغفر لی۔ لہذا اس کو عادت بنانے والا، اس کو پہلا انعام تو یہ ملے گا، وہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ استغفار کا پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد وہ بادشاہت کسی کو بھی نہ ملے، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر۔ تو پیارے پیغمبر کو تو ظاہر ہے بادشاہت ایسی عطا ہونی ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی بادشاہ نہ ہو سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ لہذا وہ جو تھوڑے تھوڑے مال
بھیج رہی تھی ملک سبا کی ملکہ، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خوش ہو کر رہو۔ تحفہ اگر کوئی دے تو وہ تو قبول کر لینا چاہیے، لیکن پیارے پیغمبر نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ چیلنج بن کر آ رہا تھا، اسلام کے مقابلے میں یہ چیلنج بن کر آ رہا تھا کہ قبول کرے گا تو سمجھو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر قبول نہیں کرے گا تو سمجھ لو یہ سچا پیغمبر ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پہلے رپورٹ ہو چکی تھی، ہدہد پرندہ ساری خبر بتا چکا تھا، اور آپ نے فرمایا تم مجھے مال کے ذریعے آزمانا چاہتی ہو، میرے خط پر تم نے عمل نہیں کیا، لگتا یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہونا چاہتی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم آ رہے ہیں حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے، تمہیں اجازت نہیں ہوگی ہمارا مقابلہ کرنے کی، تمہاری نہ طاقت ہے نہ تمہیں اجازت ہے، نہ تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم حکومت کرو، کیونکہ حکومت اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی سے ہی چل سکتی ہے۔ تم کہیں اور جاؤ جو تمہاری اپنی جگہ ہو، اپنی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دکھاؤ تو صحیح مجھے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے کس حصے کو تم نے بنایا ہے، زمین کے کس حصے کو کوئی کون بنا سکا ہے؟ نہیں نا، تو پھر ساری مرضی اللہ کی چلے گی۔ فرمایا ہمارے ہیں مسلمان ہونا نہ ہونا یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی، حکومت چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے حکومت سنبھالنے کے لیے ارجع الیہم، واپس چلا جاؤ ان کے پاس، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، ہم لا رہے ہیں ایسے لشکر کہ تمہارے ان کے سامنے ٹھہرنے کی بھی تمہیں طاقت نہیں ہوگی، مقابلہ کرنا تو کجا، سامنا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی پیارے پیغمبر اگر ایک جن کو بھیج دے بھائی جاؤ ان کے سامنے تو یہ سامنا کر سکیں گے؟ بھاگ جائیں گے سارے۔ فرمایا فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ایک بھی نہیں کئی لشکر لے کر آئیں گے، لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تمہارا ان کے سامنے سامنا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اگر نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم وہاں سے نکالیں گے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ہوں گے بڑے بے عزت لوگ، کیونکہ اللہ کا مقابلہ، اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے والا کوئی عزت دار تو نہیں ہو سکتا، لہذا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ تو پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام بھجوا دیا۔ ظاہر ہے نظام مملکت سنبھالنے والے، نظام سلطنت سنبھالنے والے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اپنے جاسوس بھیجے، جاسوس کی کوئی کمی تھی جی، پرندے بھیج دیتے، جنات بھیج دیتے، پتہ کر کیا ان کی کیا رپورٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جگہ سفر کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے تحقیق کرنے والا ایک دستہ ضرور بھیجا کرتے تھے، ایک اس طرف بھیجتے تھے جہاں آپ کا ارادہ ہوتا تھا، اور دوسرا دستہ اس طرف بھیجا کرتے تھے جہاں بظاہر آپ نے راستہ اپنایا ہوا ہے، لیکن راستہ اللہ کے رسول دکھاتے کوئی اور تھے، اپناتے کوئی اور تھے۔ ایک طرف سے نکلنے لگتے، اچانک اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا قافلے کا رخ بدل دو، تو دو قسم کے دستے اللہ کے نبی آگے بھیجتے، ایک اس طرف جہاں بظاہر لوگوں کی نگاہیں کہ بھی قافلہ وہاں جا رہا ہے، تاکہ وہاں بھی دشمن اٹکا رہے کہ ہو سکتا ہے اسی جگہ سے قافلے کا گزر ہوگا، لیکن اللہ کے نبی اچانک سے راہ بدل کر دوسری طرف سے چلے جاتے، وہاں بھی اپنے تحقیق رساں پورا دستہ بھیج دیتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اطلاع ملی، جناب وہ تو آپ کے جواب سے سہم گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے جی وہ تو سچا اللہ کا پیغمبر ہے، لہذا ملکہ نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بادشاہت میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور سارے مسلمان ہونے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا نبی آ گیا ہے، اس کی باتوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ آ رہے ہیں تو انہیں کوئی ایسا نہ سمجھ لے یا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بادشاہ جو تھا طاقت سے منوا لیا ہے نا اس نے، نہیں، ہم طاقت سے منوانا نہیں چاہتے، ہم نے تو صرف ان کو کہا تھا حکومت چھوڑ دو، مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی، وہ تم اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرو، لیکن اب چونکہ وہ آ رہے ہیں
لہذا لوگوں کے سامنے بھی تو کلیئر کرنا ہے کہ طاقت سے کے زور سے ہم نے مسلمان نہیں کرایا، ہم نے تو ان کو دلائل کی دنیا سے متعارف کرانا ہے۔ لہذا وہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کو بادشاہوں کی زبان میں بڑوں کو بڑوں کے دلائل دیے جاتے ہیں، عقلی دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ واقعی دین اسلام برحق ہے۔ لہذا اس کو سمجھانے کے لیے ایک کام میں کروں گا، اس کا جو تخت ہے نا وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ فرمایا اے میرے وزیر وزراء، کون ہے تم میں سے جو لے کر آئے اس کا تخت قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ اب جنات بھی بیٹھے ہیں، وہ پرندے بھی بیٹھے ہیں، دیو ہیکل درندے سارے، حتیٰ کہ انسان بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے تخت میرے پاس آ جائے۔ کیوں جی؟ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر میں اس کا تخت منگواتا ہوں تو پھر ان کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کی بغیر اجازت کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لہذا کسی کا جوتا بھی بغیر اجازت کے نہیں پہن سکتے، ایک کسی نہ کسی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ اب وہ دارالحرب ہے، لہذا دارالحرب میں کافروں کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ مسلمان حکومت کو اس کی اجازت ہوتی ہے، وہ سارا مسلمان حکومت کا ہوتا ہے، یا کہ وہ توبہ طیب ہو جائے۔ لہذا ان کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کا تخت لے آ سکتا ہوں، میں بغیر اجازت کے بھی اٹھوا سکتا ہوں۔ لہذا اس کا تخت لے کر کون آئے گا؟ تو ایک دیو بیٹھا تھا، جنوں میں سے دیو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سارے جنوں سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا دیو جنوں میں سے انا آتیک بہ، میں تیرے پاس لے کر آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، میں وہ تخت آپ کے پاس اس حال میں لے کر آؤں گا کہ ابھی آپ اٹھنے نہ پائیں گے، اپنی محفل پاک برخاست نہ کرنے پائیں گے کہ آپ کا اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یومیہ جو آپ دربار کو وقت دیتے ہیں، اس دربار میں اٹھنے سے پہلے جو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، او دوسرے ملک سے لے آنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جنات لطیف مخلوق ہیں، ہوا بن کر اڑ جاتے ہیں۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ہمارے ایک استاد گزرے ہیں اللہ کے ولی، ضلع خوشاب میں بلند ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے حضرت شیخ مولانا سعید احمد صاحب رحمہ اللہ۔ تو آپ یہ سبق پڑھا رہے تھے تو آپ نے وہاں ایک جملہ بولا، بڑا پیارا جملہ لگا، ہم نے وہ اسی وقت نوٹ کر لیا۔ فرماتے ہیں ماروے اتھے بھی بڑیاں بڑیاں شیاں پئیاں، یعنی دربار کوئی خام تو نہیں تھا، ماروے یہاں بھی کوئی بڑی چیز بیٹھی تھی، جنوں میں سے دیو بیٹھا تھا، وہ بھی آپ کا وزیر تھا۔ بڑا پیارا لگا ہمیں استادوں کا جملہ، اللہ ہمیں اولیاء سے محبت کرنے والا بنائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اللہ کے پیغمبر مجھے اس پر طاقت بھی ہے، طاقتور بھی ہوں، یہ کام کر بھی سکتا ہوں، امین، میں اس پر امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہو جائے گا۔ اب یہ کون تھے جی؟ اللہ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی فرشتوں کے پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے پیارے سلیمان علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ مجھے تو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، جن تو لیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی قول ہے
کہ رب کریم نے فرمایا مجھے طاقت ہے، میں اللہ یکسر جب کسی چیز کی حقیقت بدل سکتا ہوں، پیارے موسیٰ کے ہاتھ میں پڑا عصا یکسر میں سام میں بدل سکتا ہوں، تو وہاں پڑا تخت غیب کر کے یہاں دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا این ممکن ہے یہ رب کریم نے فرمایا ہو کہ تیری پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، بس یہی بات سنی، پلک جھپکنے نہیں پائے تھے کہ وہ سامنے پڑا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آیا تو حیران ہو گئے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اب یہاں ایک نکتہ ہم نے تصوف کا سمجھنا ہے، کیونکہ انبیاء کی سیرت یہ انتہائی نیک اور صفا سے بھری ہوئی ہے۔ انبیاء کی سیرت کو سیرت کا اللہ ہمیں سچا تابعدار بنائے۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی فراوانی عطا کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ امتحان رکھ دیتے ہیں، کیونکہ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے نا اس میں اللہ آزمائش ضرور کروں گا۔ تو اب بعض اوقات وہ غریب ہوتا ہے، مال اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ اسے مال کی فراوانی دیتے ہیں تو سمجھ لو مال نہیں آ رہا اس کے پاس، اس کے ساتھ امتحان بھی آ رہا ہے۔ مال کے مزے بھی اڑاؤ اور پھر اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ کیا جی جیسے ہی مال آتا ہے گناہ کی محبت دل میں آنے لگ جاتی ہے، نعوذ باللہ، کہ میں اب یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں۔ جیسے ہمارے ہم مشہور محاورہ ہے، میں اپنے دوستوں اور طلبہ بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ پہلے پیسے نہیں ہوتے تو بندہ کچھ نہیں کرتا، جب پیسے آ جاتے ہیں تو ایک ٹی وی بھی خرید لیتا ہے۔ ہاں جی، ٹی وی اس وقت گھر میں آتی ہے کہ جب پیسے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے گاڑی دے دی ہے، اب تجھے اللہ نے اچھی سواری دے دی ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کر، تو فوراً گناہ کے لیے دل اٹھنے لگ جاتا ہے، اب یہ بھی کرو۔ یہ ایک مال کی فطرت ہی ایسی ہے، لہذا یاد رکھنا جی، جیسے ہی کوئی اللہ فراوانی بھیجتے ہیں تیار ہو جایا کریں کہ میرے پاس آزمائش آنے والی ہے، لہذا میں اس آزمائش میں پہلا نمبر حاصل کروں گا۔ پیارے سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی یہ فراوانی آئی کہ پلک جھپکنے سے پہلے میرے سامنے حاضر ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل، لیبلونی، میرا رب مجھے آزماتا ہے، اشکر ام اکفر، کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیا میں اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ میرا رب مجھے نعمت دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اس کے اپنے فائدے کے لیے اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ نہیں نہ ہو جانا، ہمیں فائدہ ہو جانا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کر دیتا ہے کہ میں نے پہلے نعمت بھیجی تھی، اس نے قدر کی، میں اللہ اس کو دوسری عطا کرتا ہوں۔ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، لہذا جو بھی نعمت عطا ہوئی ہے فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری تو ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں یہ کام کر لیتا۔ مثلا اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، تو اس وقت یہ نہ کہنے لگ جائے ہاں جی میں ہوں بھی ایسا، نہ جنا اللہ یعوذ باللہ، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، یہی تکبر تھا جس نے ابلیس کا نام عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ کہاں وہ عابد، کہاں وہ عبادت گزار اور کہاں وہ بستیوں میں گرنے والا، یہ تکبر ہی تھا نا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، نعوذ باللہ۔ کیا کہا جی میں کی رٹ لگائی، نعوذ باللہ، بڑی بری بات ہے۔ لہذا ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں کہ میری کوئی طاقت نہیں، یہ فضل اور احسان میرے اللہ کا ہے۔ ھذا من فضل ربی، جب کوئی ساری باتیں اللہ کے سپرد کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا ایک معترف بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی کر رہا ہے، اللہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ کتنے پیارے اسباق ہیں سیرت الانبیاء کے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ،
اور جو بندہ بھی نہ شکریہ کرتا ہے تو میرا رب تو بے پرواہ ہے، میرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا رب کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، فری میں دے دیتا ہے نعمتیں، صرف آزمائش رکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ میری کتنی قدر کر رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت پہنچ چکا تھا، اب اس تخت کے ساتھ ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ جس سے امتحان پورا ہو جائے۔ اس ملکہ کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا، اس امتحان کے بعد اسے مسئلہ سمجھانا تھا۔ چنانچہ یہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔